مولا رضا خراسان میں غربت میں مار دیے گئے۔ واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا نوحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب مدینہ منورہ سے روضہ رسول سے رخصت لینے کے لیے، جب آپ کو مدینے سے خراسان لے جانے کے لیے لشکر آیا، مامون نے پورا لشکر بھیجا تھا، پورے مدینے میں سپاہی گلیوں میں ایک اپنا اثر ڈالنے کے لیے پورے مدینے کو گھیرا ہوا تھا۔ کیوں آئے ہیں؟ امام رضا کو لے جانے آئے۔ امام نے اپنے اہل خانہ سے رخصت لی، اپنے خاص اصحاب سے جن کو کچھ راز کی باتیں بتانی تھیں ان سے رخصت لی، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اب روضہ رسول اپنے جد کے مزار پر انہیں سلام آخر کو جاؤں گا۔ اور جب مزار پر پہنچے تو حضرت نے روزے کو بوسہ دیا، قبر کو بوسہ دیا، سلام پڑھا، اور پھر وہاں مجمع لگا ہوا تھا، شاید اس وقت کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو امام کے اس پورے عمل کو دیکھ رہے تھے۔ تو امام نے ان کی طرف رخ کر کے ان سے ایک جملے میں خطاب فرمایا، اور فرمایا جو جو مجھے چاہتا ہے وہ میرا نوحہ پڑھے، وہ میرا نوحہ پڑھے۔ اور پھر حضرت نے خود اپنا نوحہ، یعنی اپنی شہادت کا نوحہ، ایک فی البدیع شاعر نے نوحے کے مصرعے کہے، حضرت نے وہ نوحہ سنا، اور پھر حضرت سوار ہوئے، رستے میں مختلف جگہ قیام رہا، پھر آپ نیشاپور سے خراسان پہنچے اور وہاں 2 سال حضرت رہے۔ ان 2 سالوں میں جو حضرت کے، جنہیں حضرت بار بار اپنے پاس شرف باریابی دیتے تھے، ان میں ایک شاعر اہل بیت جناب شہید، انہیں بھی شہید کیا گیا بعد میں، حضرت دیبل خزائی تھے، شاعر تھے، دیبل خزائی، شہید کیا گیا۔ ان کی زبان کو کھینچ کر، کاٹا نہیں گیا، کھینچ کر توڑا گیا۔ دیبل خزائی، وہ جو مقاتل الشیعہ میں کتاب جس کا کہہ رہا تھا، اس پہلی جلد میں دیبل خزائی کے حالات بھی میں نے لکھے ہیں۔ یہ 2ری صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت دیبل خزائی مولا کے شاعر، محرم، ان 2 سالوں میں محرم بھی تو آیا، بس یہ روایت مجھ سے سن لیجئے آپ، ان 2 سالوں میں محرم بھی تو آیا نا 2 دفعہ۔ تو دیبل خزائی میرے مولا کی خدمت میں آئے 2 محرم کو، 1 سال محرم میں 2 محرم کو دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ حضرت فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو، کنیزوں کو بلایا، حضرت فرمایا پردہ آویزاں کرو، اور ساری بیویوں سے کہو، حرم کی بیویوں سے، سیدانیوں سے، ان سے کہو کہ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ جائیں۔ اور جب کنیز نے آ کر بتایا کہ ساری بیویاں آ کے بیٹھ گئی ہیں، پھر امام نے فرمایا دیبل سامنے ممبر ہے، اس پہ جاؤ، جا کے مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھا، یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، اے خیر خلق الہی محمد مصطفیٰ کی دختر، اے فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ چند مصرے لکھنے کے بعد کہا اے فاطمہ زہرا جنت البقیع سے کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ مرثیہ بڑھ رہا ہے، دیبل کا مرثیہ، اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شہادت کو دیبل نے نظم کیا، اور پھر آخر میں کہا اے فاطمہ جب سب جگہ رو لو تو پھر نشیب کربلا میں آ جاؤ جہاں تمہارے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر مرثیہ مکمل کر دیا۔ امام رضا بھی رو رہے تھے، بیبیاں بھی رو رہی تھیں، وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب بھی رو رہے تھے، مگر امام نے دیبل کو اترتے ہوئے جب دیکھا تو کہا دیبل ذرا بیٹھے رہو، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ اس میں 2 مصرے امام نے فی البدیع دیبل سے کہا یہ 2 مصرے اس میں شامل کر لو، اور وہ 2 مصروں کا مفہوم یہ ہے کہ اے سیدہ
جب آپ کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بیٹھ، خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پر بھی آ جائے. تو دیبل نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو امام رضا نے فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، مجھے غربت میں یہاں زہر دے کے مارا جائے گا، مجھے یہاں اپنے عزیزوں سے دور دفنایا جائے گا، یہاں میرا قبیلہ نہیں ہے، مجھے یہاں دفنا دیا جائے گا، مجھ رضا کی قبر بنے گی. میری جدہ زہرا سے کہو کہ وہ خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر آ جائیں. دیبل نے مصروں میں اضافہ کیا. جب دیبل نے یہ پڑھا نا تو ایک کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور دیبل کو اشارہ کر کے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، بس روک دو مرثیہ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بی بی معصومہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر، تلہ زینبیہ پہ کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی، شمر خنجر چلاتا رہا، بار بار علی کی بیٹی آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.